ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ختم یختم، اس کا معنی ہوتا ہے مہر لگا دینا۔ اس طرح تابع یتبع، اس کا معنی بھی مہر لگا دینا، جیسے سورۃ توبہ کے اندر ہے وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو خاتمہ اور تابع کا مفہوم ایک ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، غشاوہ پردے کو کہتے ہیں، ان کی آنکھوں کے آگے پردے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں پر قلوب قلب کی جمع ہے، اور اس طرح ابصار بصر کی جمع ہے۔ قلوب کو بھی جمع لایا گیا، ابصار کو بھی جمع لایا گیا، سمون کو مفرد لایا گیا ہے، حالانکہ سمون کی جمع اسماء آ سکتی ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ عرب کا محاورہ اس طرح ہوگا، اس لیے جہاں بھی قرآن میں سمون کا لفظ ہے یہ مفرد آیا ہوا ہے، اور یہاں سے وہ کافر مراد ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب تبلیغ کا آغاز فرمایا تو اس وقت پورا عالم اسلام کفر کی گود میں تھا۔ اللہ کے پیغمبر کی برکت سے، تبلیغ کی برکت سے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، لیکن اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے حق واضح ہونے کے باوجود حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت ان کے سامنے آ گئی، قرآن کی حقانیت سامنے آ گئی، اسلام کی حقانیت واضح ہو گئی، لیکن صرف ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے اور دنیاوی اغراض کی وجہ سے اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے ان کے لیے فرمایا ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، کانوں کے اوپر مہر لگا دی۔ پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ دل کے لیے بھی مہر کا لفظ آیا ہے، کانوں کے لیے بھی مہر کا لفظ آیا ہے، لیکن آنکھوں کے لیے پردے کا ذکر ہے۔ تو اس کی وجہ یہ لکھی ہے مفسرین نے، کیونکہ دل کے سوچنے کی کوئی جہت متعین نہیں ہے کہ دائیں طرف سوچے، بائیں طرف سے نہ سوچے، آگے سوچے، پیچھے سے نہ سوچے، بلکہ دل ہر طرف سے سوچتا ہے، کوئی جہت متعین نہیں ہے۔ اور اس طرح کان کے سننے کی بھی کوئی جہت متعین نہیں ہے، کان ہر طرف سے سنتا ہے، تو اس لیے دل کے اوپر، کانوں کے اوپر مہر لگا دی، دل کے اوپر مہر لگا دی، ایسا بند لگا دیا کہ کوئی خیر کا جذبہ پیدا ہو نہیں سکتا، باہر سے کوئی خیر کی بات آ نہیں سکتی، اندر کا کفر نکل نہیں سکتا۔ کانوں کے اوپر مہر لگا دی، حق کی بات سن کر قبول نہیں کر سکتے، اور چونکہ آنکھوں کے دیکھنے کی جہت متعین ہے تو اس لیے فرما دیا غشاوہ، پردہ، کیونکہ جہت متعین ہے۔ جب ان کے آنکھوں کے آگے پردہ آ گیا تو حق کو دیکھ نہیں سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔